بسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اور پورا کرو اللہ کے عہد کو اِذَا عَاهَدتُّمْ جب تم عہد کرو وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ اور مت توڑو قسموں کو بعد توکیدہا ان کو پختہ کرنے کے بعد وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اور تحقیق تم نے اللہ کو ٹھہرایا ہے اپنے اوپر ضامن ان اللہ یعلم بے شک اللہ جانتا ہے ما تفعلون جو تم کرتے ہو ولا تکونوا کاللتی اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ نقضت غزلہا جس نے توڑ دیا کاتا ہوا من بعد قوت مضبوطی کے بعد انکاسا ٹکڑے ٹکڑے کر کے تتخذون ایمانکم تم بناتے ہو اپنی قسموں کو دخلا بینکم آپس میں فساد کا ذریعہ ان تکون امہ اس لیے کہ ایک گروہ یا اربا من امہ دوسرے گروہ سے بڑا ہوا ہوتا ہے انما یبلوکم اللہ بی بے شک اللہ تمہیں اس کے ساتھ آزماتا ہے وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور وہ کھول دے گا تمہارے سامنے قیامت کے دن مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وہ بات جس میں تم اختلاف کرتے تھے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو تم کرتے ہو وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ اور تم نہ بناؤ اپنی قسموں کو دخلا بینکم آپس میں فساد کا ذریعہ وَتَزِلَّ قَدَمٌ کہ پھسل جائے قدم بعد ثبوتها مضبوطی کے بعد وَتَذُوقُ السُّوءَ اور تم چکو گے سزا بما صددتم عن سبیل اللہ اس وجہ سے کہ تم اللہ کے راستے سے روکتے تھے وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ
اور مت خریدو اللہ کے عہد کے بدلے ثمنًا قلیلا تھوڑی قیمت انما عند اللہ هو خیر لکم بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو پچھلی آیت کریمہ سے پہلے ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا کہ ہم نے آپ کی کتاب کو اتارا جو بالکل واضح اور کھول کر بیان کرتی ہے۔ تو گویا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جامعیت کو ذکر فرمایا۔ پھر اگلی آیت جو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو سب سے جامع آیت ہے اس کا ذکر فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع فرمایا، یعنی 3 مثبت چیزوں کا ذکر فرمایا اور 3 منفی چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا حکم ہے، اور وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ بے حیائی، منکر اور سرکشی سے بچنے کا حکم ہے۔ تو یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ بعض حضرات ایسے ہیں جو قرآن کریم کی معنوی تعریف کرتے ہیں، یعنی الفاظ قرآن کے ہوتے ہیں لیکن معنی وہ اپنے مطلب کا لیتے ہیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے نا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اس سے بھی بعض لوگوں نے اس کی بھی معنوی تعریف کی، جس طرح رافضی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فحشاء سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق ہے، منکر سے مراد سیدنا عمر فاروق ہے، اور بغی سے مراد حضرت عثمان غنی ہے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان 3 ہستیوں کے قریب جانے سے منع کیا ہے کہ ان کے قریب بھی مت جانا۔ تو رافضیوں نے تعریف کی۔ اسی طرح قادیانی ہے، وہ بھی تعریف معنوی کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح کرتا ہے، جس طرح وہ اس کا دعویٰ ہے کہ دیکھو جی ہم مسلمان ہیں اور ہماری جو بستی ہے ربوہ، اس کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کی۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ کہ ہم نے مسیح اور اس کی ماں کو اپنی نشانی بنایا اور ہم نے اس کو جائے قرار دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ربوہ، یہ تو قرآن کریم کے اندر، تو اس طرح کی معنوی تعریف یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ اب اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایفائے عہد کا ذکر فرمایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، ایک عہد وہ ہوتا ہے جو انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے، اور ایک عہد وہ ہوتا ہے جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے، اور ایک عہد وہ ہوتا ہے جو ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ کرتی ہے، اور اسی طرح اس کو بڑھاتے جائیں۔ ایک علاقے والے دوسرے علاقے والوں کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں، ایک ملک والے دوسرے ملک کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، جو بھی تم نے وعدے کیا اس وعدے کو پورا کرو۔ اب اللہ کے ساتھ انسان کا وعدہ یہ عمومی وعدہ ہے۔ جب انسان نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس نے یہ اقرار کیا کہ اللہ میں تیرے احکام کو بھی مانوں گا اور نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ یہ ایک اس کی انسان کے اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ معاہدہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے، یہ ایک عہد۔ اور ایک عہد ہوتا ہے جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے اور سعادت اللہ کی قسم کھا لیتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، تو یہ ایک خصوصی معاہدہ ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی معاہدے ہیں اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم نے معاہدہ کر لیا، جب تم نے عہد کر لیا تو اس کو پورا کرو۔ اگر پورا نہیں کرو گے تو پھر تمہاری شخصیت وہ
قابل اعتبار نہیں رہے گی، اعتبار تم سے پھر لوگوں کا اٹھ جائے گا. اس لیے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم نے عہد کر لیا تو اس عہد کو اب پورا کرو. وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو. انسان قسم کھا لیتا ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، تو پھر اس کے بعد فرمایا لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اپنی قسموں کو جب پختہ کر لو تو اس کے بعد ان کو مت توڑو. کیوں؟ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اس لیے کہ تم نے اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنایا، یعنی اللہ کو حاضر ناظر جان کر تم نے معاہدہ کیا ہے، قسم کھائی ہے، لہذا اب اس قسم کو بھی کیا کرو؟ پورا کرو. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ولا تکونوا کاللتی، اور مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، جس نے اپنے کاتا ہوا سوت وہ کاٹ ڈالا مضبوط کرنے کے بعد. عرب کے اندر ایک عورت مشہور تھی، وہ دن بھر وہ سوت کاٹتی رہتی اور شام کو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ سال بھر سوت کاٹتی رہتی کہ وہ کپڑا بننے کا زمانہ آئے گا، بنانے کا زمانہ آئے گا تو میں ایک اچھا سا خوبصورت سوٹ تیار کر کے کسی کو گفٹ کروں. لیکن جب وہ کپڑا بنانے کا وقت آتا تو وہ کاٹا ہوا جو سوت ہوتا تھا اس کو کاٹ دیتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی، تو گویا کہ وہ اپنی محنت پر پانی پھیر دیتی. تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے پختہ عہد کر لیا تو اب اس پختہ عہد کے بعد اس کو توڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے کاتا ہوا سوت وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. جس طرح اس کا فائدہ نہیں اسی طرح اس کا بھی فائدہ کوئی نہیں. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ بناتے ہو. ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑا ہوا ہوتا ہے. یعنی پہلے مجھ سے معاہدہ کر لیا، جب دیکھا کہ یہ تو کنگال ہے اور ہٹ کے دوسرے کے ساتھ وہ معاہدہ کر لیا. تو آج کل اسی طرح ہوتا ہے، پہلے ایک ملک کے ساتھ معاہدہ ہے، جب دیکھا کہ یہ تو خالی ہو گئے اب دوسرے کے ساتھ کر لیا. تو فرمایا اس وجہ سے تم فساد کا ذریعہ بناتے ہو. ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ ایک گروہ وہ بڑا ہوا ہوتا ہے دوسرے گروہ سے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گروہ ایسا تھا جس نے آپ علیہ السلام کی حمایت کا معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی حمایت کریں گے. اس وقت مسلمانوں کی حالت وہ کمزور تھی، تو معاہدہ ہو گیا کہ ہم آپ کی حمایت کریں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا نا کہ قریش کا پلہ وہ بھاری ہے تو ادھر ہو گئے، آپ علیہ السلام کی حمایت کو چھوڑ دیا. تو اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے آج شکنی کی مذمت بیان فرمائی کہ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑا ہوتا ہے لہذا تم اس کو فساد کا ذریعہ بنا لیتے ہو، وعدے توڑ دیتے ہو. انما یبلوکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور قیامت کے دن وہ سب کچھ کھول دے گا جس کے اندر تم اختلاف کرتے، سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، ایک ہی گروہ بنا دیتا. دوسری جگہ میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَكُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. لیکن یہ اللہ کی حکمت اور اس کی مصلحت کے خلاف ہے، وہ ہر ایک کو ہدایت بھی نہیں دیتا اور ہر ایک کو گمراہ بھی نہیں کرتا، بلکہ ہدایت اور گمراہی کو اللہ نے انسان کی ثوابدید پر رکھا ہے. انسان جس راستے پہ چلنا چاہے اللہ وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، وہ اسی راستے پہ چلتا رہتا ہے. اور گمراہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر ضد ہو، عناد ہو، ہٹ درمی ہو، جو سیدھے راستے کا طالب نہ ہو. گمراہ وہ ہوتا ہے. لیکن جو بندہ ہدایت کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہدایت بھی دے دیتے ہیں. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے پھر ہدایت بھی دیتے ہیں. اور جو ہدایت کے راستے کی طرف آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَىٰ، جو بندہ ہدایت کی طرف آنا چاہے تو
تو ہم اس کی ہدایت کو بڑھا دیتے، اس کے لیے اللہ راستے کھول دیتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آئے تو ہم اس کے لیے راستے پھر کھول دیتے. تو فرمایا وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن گمراہ کرتا ہے جسے چاہے، اور گمراہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر سے تو حق کی طلب نہ ہو، ہدایت کی طلب نہ ہو، گمراہ وہی ہوتا ہے. ان کے بارے میں فرمایا نا لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہے پھر ہدایت بھی دیتا ہے جو اس کی طرف آنا چاہے. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے. دنیا کے اندر جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، قیامت والے دن تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ تمہارے قدم پھسل جائیں گے مضبوطی کے بعد. اب ذہنی بات ہے کہ ایک بندہ وہ قسمیں کھاتا ہے لیکن پھر قسموں کو توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بندہ بھی اعتبار نہیں کرے گا. ہر بندہ سمجھے گا کہ یہ شخص منافق ہے. وعدہ کرتا ہے، قسم اٹھاتا ہے اور پھر اس کو توڑ دیتا ہے. لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم. تو معاہدے جو ہے یہ دنیا کے اندر ہوتے رہتے، لوگ کرتے رہتے، لیکن معاہدوں کو توڑنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ ایک معاہدہ کر لیا، قسم اٹھا لی، اب پھر اس کو توڑ دیا، معاہدے کو توڑ دیا. یہ مناسب نہیں. انگریز نے اپنے عروج کے دور کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بہت سارے معاہدے کیے تھے، خاص کر ترکوں کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی حمایت کریں گے. لیکن جب انگریز کو فتح حاصل ہو گئی تو انہوں نے معاہدے پر جب عمل درآمد نہ کیا تو لوگوں نے کہا بھائی ترکوں، آپ نے ہم کے ساتھ، ہمارے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا، اب اس معاہدے کی پاسداری کرو. تو انگریز کا جو وزیر جنگ تھا اس سے کہا تھا یہ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ عمل درآمد کے لیے تھا؟ یہ جو ہم نے معاہدہ تم سے کیا تھا، ترکوں سے کیا تھا، یہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ ہم نے معاہدے کو پورا کرنے کے لیے؟ یہ تو وقت گزارنے کے لیے تھا. کیا وقت گزر گیا؟ اب امریکہ جو ہے وہ کافی عرصے سے پاکستان کا حلیف ہونے کا دعویدار ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ اپنے معاہدے کو پورا نہیں کرتا، پیچھے ہٹ جاتا ہے. 65 اور 71 کی جنگ میں دیکھیں اس نے کیا کردار ادا کیا. تو کافر لوگ اور انگریز لوگ، ان کی معاہدے پر جو بندہ اعتبار کر لیتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. مسلمانوں کو فرمایا کہ تم اپنے معاہدے کو پورا کرو. تم نے جو کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو پھر ان کو مت توڑو. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اس طرح کرنے سے فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، مضبوطی کے بعد تمہارے پاؤں وہ پھسل جائیں گے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم عذاب چکھو گے اس وجہ سے کہ تم اللہ کے راستے سے روکتے تھے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے پھر بڑا عذاب. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت مت لو. یعنی پہلے معاہدہ کر لیا، پہلے ایک ملک کے ساتھ معاہدہ کیا اور جب دیکھا کہ دوسرا ملک زیادہ مٹھی گرم کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہو گیا. پہلے میرے ساتھ تھے، جب دیکھا کہ یہ خالی ہو گیا، اب جو ہے وہ دوسرا پیسے دے رہا ہے تو اس کی طرف ہو گیا، معاہدہ اس کے ساتھ کر لیا. فرمایا لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، یہ تھوڑی قیمت کے بدلے میں یہ اپنے معاہدوں کو مت توڑو، مت خریدو اللہ کے عہد کے بدلے میں، اللہ کے عہد تھوڑی قیمت کے بدلے. انما عند اللہ هو خیر لکم، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم تعلمون، اگر تم جانتے. تو دنیا کا سارا ساز و سامان اس کو بھی اللہ نے متاع قلیل کہا. تو کیا فائدہ ہے کہ انسان جو ہے ایک معاہدہ کیا ہے اب دوسرے سے پیسے لے اور اس سے معاہدہ ختم کرے اور دوسرے کے ساتھ کرے. تو فرمایا کہ اس طرح مت کرو. انما عند اللہ هو خیر لکم، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فهل من مدكر فهل من